السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دکھ بھری آپ بیتی اور داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جو آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجائے یورپ میں جانے کے لیے غیر قانونی راستہ اپناتا ہے، یعنی ڈنکی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اس ویڈیو میں خود سنیں کہ اس پر خطرناک راستے میں وہ کن کن جنگلوں سے گزرا اور کس طرح اس نے گلی سڑی لاشیں دیکھی۔ میری صرف والدین اور ان بھائیوں سے گزارش ہے جو ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں کہ خدارا اکیلے بیٹھ کر ڈنکی لگانے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں شروع کے اندر تھوڑی سی پنجابی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، یہ باقی ساری ویڈیو اردو میں۔ ڈنکی لگانے والا اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ دوستو، 10ویں جماعت کے بعد گھر والوں نے خرچہ پانی بند کر دیا۔ بیٹا خود کماؤ خود کھاؤ، پڑھنا بھی ہے تو خود پڑھو۔ میں اس بات سے خوش تھا کہ پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے، کون ظالم دوبارہ اس مصیبت میں اٹکے۔ آخر فیصلہ کر لیا، گاؤں کے فلاں صاحب کے ساتھ الیکٹریشن اور سینٹری کا کام سیکھ لوں گا۔ ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے کہ ابے نے کہا، پتر اس طرح گزارا نہیں ہونا، کل نو تیرے مکان بنانے تیرا بیاہ کرنا۔ دیکھ او بالے دا منڈا 2 ہفتے اچ یونان پہنچ گیا ہے، او ماسی رشیدہ دا داماد کل 15ویں دن اٹلی پہنچ گیا۔ پتر جان اللہ دے سپردی کر تے بسم اللہ پڑھ، اوکھا سوکھا ہو کے میں ایجنٹ نال گال کرنا، یا ایک ٹکڑا زمین دا بیچ کے جیڑے 2 آنے بنے او میں جنٹ نو دینا تے تو ڈنکی لان دی تیاری کر۔ میں جو پہلے ہی اس گاؤں میں ان لوگوں سے تنگ آیا ہوا تھا، ابے کی بات پر فوراً تیار ہو گیا۔ دل میں خوش تھا کہ آزادی ملے گی، یورپ جاؤں گا میں۔ اس بات کو ابھی 2 دن بھی نہ گزرے کہ گاؤں کے 2 لڑکوں کی ڈنکی کے رستے موت واقع ہونے کی خبر پہنچی۔ گاؤں میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ میری ماں نے بھی ابے سے کہا، دیکھ 2 جوان لڑکے مر گئے اس رستے، کیوں اپنے بال نو اسی موت دا رائی بنانا ہے۔ لیکن ابا جو فیصلہ کر چکا تھا کہنے لگا، او جلیے اونا دی قسمت ماڑی سی اور قسمت نال بھلا کون لڑ سکدا ہے۔ اگر 2 مر گئے تے 10-15 پہنچ بھی تے گئے نا، بس پھر کیا۔ ماں چپ ہو گئی۔ آج ابے نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچ دیا اور جو پیسے ہوئے وہ ایجنٹ کو پکڑا دیے۔ ایجنٹ نے بڑا یقین دلایا کہ 15 دن کے اندر اندر تھوڑا پتر یونان پہنچ جائے گا۔ میں اب بھرپور تیاری کرنے لگا۔ دوستوں، یاروں، رشتہ داروں سب سے مل لیا، بس ایک جھلی رہ گئی تھی ملنے کو، وہی یار جس کے ساتھ 2 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا۔ رخصتی ابھی ہونی تھی، فون پر اس سے بات کر لی اور جلد واپس آنے کے وعدے کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ مجھے پتا تھا پاگل لڑکی روئے گی، اور واقعی وہ رو رہی تھی۔ آج میں گھر سے رخصت ہو کر چل پڑا۔ مجھے اسلام آباد آنے کو کہا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پہلے سے ہی کئی میری عمر کے نوجوان لڑکے گروپ کی صورت میں کھڑے دکھائی دیے۔ ایجنٹ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، آجا پتر، تیرا ہی انتظار تھا۔ خیر باری باری سب سے سلام لیا، ہلکا پھلکا تعارف ہوا۔ اسلام آباد میں ہی ہم نے ایک 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھایا۔ ایجنٹ نے ہمیں بتایا کہ آج رات آپ لوگوں کا گروپ بلوچستان پہنچ جائے گا، تو پھر وہاں پہلی منزل بلوچستان بارڈر پار کر کے ایران پہنچنا ہوگا۔ ایران سے آگے میرا بندہ تمہیں وصول کر لے گا، پھر آگے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ گھر سے باہر یہ پہلی رات تھی میری، اور شاید ہم سب کی ہی پہلی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہم 10 لڑکوں کے گروپ کو ایک VIP ہوٹل کے ہال میں ٹھہرایا گیا۔ میں سوچ رہا تھا، اگر تو ڈنکی یہ ہے پھر تو بڑے کمال کی چیز ہے۔ کیا خبر تھی جس کو کمال سمجھنے کی غلطی کی، آنے والے کچھ دنوں میں وہ بھیانک خواب کی طرح سامنے آئے گی۔ رات 12 بجے ہمیں ہمارے ایجنٹ نے اٹھایا کہ چلو ابھی ہی ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہم سب ریڈی ہوئے اور ایجنٹ کی رہنمائی میں ایک ڈیوو بس تک آ گئے۔ بس فل ایئر کنڈیشن تھی، گویا خوشگواریت کا احساس لو لو میں سرایت کر گیا۔
ہمیں بس میں بٹھایا گیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ خدا جانے صبح کا وہ کیا ٹائم تھا جب ہمیں بس سے اتارا گیا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لڑکے سو رہے تھے۔ خیر ہمیں بلوچستان کے کسی نامعلوم ایریے میں اتارا گیا جہاں ہر طرف کالے پہاڑ، سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی تک ہم سب کے پاس موبائل موجود تھے۔ ہم اپنے گھر والوں کو پل پل کی خبر دے رہے تھے، گھر والے بھی مطمئن تھے۔ بس سے اتار کر ہمیں ایک حویلی ٹائپ جگہ کے اندر انہوں نے رکھا، یعنی بس سے اتار کر ہمیں ایک حویلی ٹائپ فارم ہاؤس میں لے جایا گیا۔ وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی 20 کے قریب لڑکے موجود تھے۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب سے موبائل فون لے لیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں سگنل ٹریس ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کو بعد میں لوٹا دیا جائے گا۔ حویلی کیا تھی؟ ٹوٹے پھوٹے کمروں کا ایک پنجرا تھی۔ شاید ایسی حویلی ہم جانوروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ بہرحال ہم سب وہاں اپنی اپنی جگہ کور کر کے بیٹھ گئے۔ ہمیں بتایا گیا کہ آج رات کو آپ کا گروپ بلوچستان کا بارڈر پار کر کے ایران میں داخل ہوگا۔ ہم سب انتظار کرنے لگے رات ہونے کا۔ رات کے 9 بج گئے، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کب ہم نے نکلنا ہے۔ 10 بج گئے، 12، 1، 2، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، لیکن ہمارا کوئی پریشان حال نہ تھا۔ میں نے پہلے وہاں پر موجود ایک نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں کب لے کر جائیں گے، تو اس نے بتایا کہ 2 بار کوشش کی جا چکی ہے، لیکن ایران بارڈر پر بہت سختی ہے۔ ہمارے کئی نوجوان انہوں نے پکڑ لیے اور کئی ایک کو مار دیا گیا۔ میں نے پوچھا تم واپس گھر کیوں نہیں گئے؟ یہ سنتے ہی وہ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا 4 دن سے ہم نہ سوئے، 4 دن سے ہم نے سوائے سوکھے ٹکڑوں کے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے ایجنٹ ہم سے رابطہ تک نہیں کرتے، نہ ہمارے گھر والوں سے ہمارا رابطہ ہے۔ بس یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہمیں مار دیں یا آگے بھیج دیں، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس نوجوان کی درد بھری کہانی سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، مجھے اپنی فکر کھانے لگی۔ خیر اب تو واپسی کی کوئی امید نہ تھی، سو آگے ہی جانا تھا اور اسی بارے سوچنے لگا۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے ہمارے گروپ کو اکٹھا کیا گیا اور کچھ ہدایات کے بعد ہمیں ایک گاڑی میں بٹھایا اور انجان رستوں پر انجان منزل کی جانب چل دیے۔ ہمارے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے تھے۔ خدا جانے کتنا وقت ہم گاڑی میں رہے۔ رستے میں کئی بار گاڑی رکی پھر چلی، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں پہنچے کہاں نہیں۔ جب ہمیں گاڑی سے اتارا گیا تو تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، یعنی 8 سے 10 گھنٹے ہمیں یوں ہی گاڑی میں بٹھائے رکھا۔ جب اترے تو بتایا گیا تم ایران کا بارڈر کراس کر چکے ہو، یہاں سے تمہارا سب سے اہم اور سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوگا۔ آگے کیا ہوا، کن مشکلات کا سامنا ہم نے کیا، کون کون ہمارے ساتھ رہا، کون بچھڑیا، آگے آئیے ہمارے ساتھ۔ جیسے کہ ہم نے سنا کہ ہم ایران بارڈر پار کر چکے ہیں، ہم سب نے سکون کا سانس لیا کہ چلو ایک مشکل مرحلہ تو گزرا۔ ہم 10 لڑکوں کا گروپ تھا، ہم میں سے کسی کے پاس موبائل نہیں تھا۔ بتایا گیا کہ آپ کو 2 دن بعد موبائل واپس کر دیے جائیں گے، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اب ہمیں موبائل واپس ملے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک پیک دیا گیا، جس میں خشک چنے، خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے اور 2 بوتل پانی تھا، یعنی اگلے 2 دن ہم نے انہی سے گزارا کرنا تھا۔ ڈینکی کا یہ دوسرا مرحلہ تھا، جس کا اکثر حصہ ہم نے پیدل چل کر گزارنا تھا۔ خشک، ریتلے اور گرم ترین پہاڑوں سے ہوتے ہوئے ہم کہاں پہنچ گئے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہمارا رہبر ہر 5 سے 6 گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتا۔ ہمیں نہ ان سے بات کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی ان کی زبان آتی تھی۔ ابھی تک ہم آپس میں بہت کم بات کرتے تھے۔ خشک اور گرم رستوں پر چلتے چلتے ہمارے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ مسلسل 6 گھنٹے ہم پیدل چلے۔ جیسے ہی ہم میں سے کوئی رکتا تو رہبر اپنی زبان میں خوب سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹتا، جیسے اس کو خود ہمارے رکنے سے کسی چیز کا خطرہ لاحق ہو۔ 6 گھنٹے کی پیدل مسافت کے بعد ہم پہاڑی کی ایک غار نما کھوئی میں تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ آج کے دن کا یہ پہلا سفر تھا جو یہی اختتام پذیر ہوا۔ سب نے اپنے اپنے بیگ سے جو کچھ تھا کھانے کو وہ نکالا اور کچھ کھایا،
کچھ کل کے لیے رکھ دیا۔ پانی کی ایک ایک بوتل تو ویسے ہی رستے میں ختم ہو چکی تھی، اب دوسری بوتل بھی آدھی پی جا چکی تھی۔ پہاڑ کی اس غار میں ہم نے اپنے بیگ اتارے اور جو جو سامان پاس تھا اس کو بستر نما بنا کر اس پر لیٹ گئے۔ میں تو دیہات کا پلا تھا، مجھے اتنا مشکل نہیں لگا، لیکن میرے ساتھ لیٹے دو لڑکے مسلسل کرا رہے تھے جیسے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک کو اشارے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ آگے سے وہ اٹھ گیا، ساتھ ہی اس کے دوسرا لڑکا بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے، پہلی نظر میں ہی پہچانے جا سکتے تھے کہ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس جہنمی راستے میں یہ اچھے بھلے دکھنے والے جڑواں بھائی کیوں کر نکل آئے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا، پوچھا کہاں سے ہو؟ وہی لڑکا جو پہلے اٹھا تھا اس نے جواب دیا کہ سیالکوٹ سے۔ تم دونوں کیوں آ گئے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اتنے میں وہ دوسرا لڑکا بول اٹھا، ہم پیدا بھی ساتھ ہوئے تھے، مریں گے بھی ساتھ۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ شاید انہوں نے یہ بات مذاق میں کی ہو، لیکن میری روح اندر تک کانپ گئی۔ وہ دونوں بھائی ایکسائٹڈ بھی تھے اور افسردہ بھی تھے۔ بس اتنا بتایا انہوں نے کہ ہمارے ماموں اٹلی ہوتے ہیں، بس کسی طریقے ہم نے ان تک پہنچنا ہے۔ جانے کب یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے، اٹھے اس وقت جب اگلے دن کا سورج ہمیں منہ چڑھا رہا تھا۔ آج جو رہبر آیا اس نے انگریزی میں بتایا کہ آج تمہارا ایران میں آخری دن ہوگا، کل استنبول پہنچ جاؤ گے، لیکن سب سے مشکل مرحلہ وہ آج والا ہے۔ جس کی قسمت ہوئی وہ بچ نکلے گا، پھر چاہے وہ آگے بچ نکلے یا واپس پاکستان، لیکن بدقسمت کو یہیں رہنا ہوگا۔ آج کا راستہ گزشتہ کی بنسبت کافی دشوار تھا، کبھی اترن کبھی چڑھائی اور شدید پتھریلی زمین۔ شاید ہم 2 گھنٹے ہی پیدل چلے ہوں گے کہ ایک طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ہمارے رہبر نے ہمیں بھاگنے کو کہا اور خود بھی بھاگنے لگا۔ ہم سب جو 2 گھنٹے پیدل چل کر نڈھال ہوئے تھے، فائر کی آواز سن کر بھاگنے لگے۔ مسلسل بھاگنا تھا، ہم بھاگتے رہے، کبھی ٹھوکر لگتی کبھی پاؤں پھسلتا، لیکن ہم رکے نہیں۔ اچانک ایک نوجوان بیٹھ گیا، بیٹھا کیا بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ اس نوجوان کو گولی لگی تھی۔ خون دکھتے ہی رہبر نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ ہم سب کو یہی لگا تھا کہ شاید یہ گاڑی کا بندوبست کرے گا تاکہ زخمی کی مدد کی جا سکے، لیکن جب اس نے کہا کہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، اس کو اللہ کے آسرے پر یعنی زخمی ہونے والے لڑکے کو اللہ کے آسرے پر یہی چھوڑنا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر ہمت کی اور سوال کیا کہ کیوں؟ ہم اپنے ساتھی کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اوکے تم بھی رہو، رہبر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو چلو جلدی ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ہمیں ایرانی فورسز نے دیکھ لیا ہے، 5 منٹ مزید لیٹ ہوئے تو ان کی گولیاں ہمارے آر پار ہو جائیں گی، رہبر نے ہمیں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس نوجوان کو وہیں چھوڑنا پڑا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا اور ہم آگے چل دیے۔ ہمیں انہی رستوں پر چلتے ہوئے یہ 5واں گھنٹہ گزرا۔ پہاڑی رستے نیچے دیکھتے خوف آتا تھا، بس ایک غلط قدم رکھا موت سر پر آ پڑی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ پتھروں کی گڑ گڑاہٹ ہوئی اور ایک لمحے میں ان میں سے ایک بھائی کا پاؤں پھسلا اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکتا ہوا کئی ہزار فٹ کھائی میں جا گرا۔ میرا دل حلق کو آ گیا۔ اس کا جڑواں بھائی چلانے لگا، خدا کا واسطہ کوئی میرے بھائی کی مدد کرے، خدا کے لیے وہ ابھی زندہ ہوگا، پلیز۔ وہ رہبر کی منتیں کر رہا تھا، لیکن رہبر شاید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بس یہی کہا کہ بھائی کو بھول جاؤ اور چلنا شروع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ بھائی اٹھا اور رہبر کا گریبان پکڑ کر چلانے لگا کہ تم میرے بھائی کو بچا سکتے ہو، کچھ کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب یہ بات اس کی زبان میں ہی تھی کہ گولی چلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس دوسرے بھائی کے قدم لڑ کھڑائے اور وہ بھی کھائی میں جا گرا۔ ہم سب نے دیکھا کہ وہ پستول جس سے گولی چلی تھی وہ رہبر کے ہاتھ میں تھا۔ میرے کانوں میں بس یہی سنائے
دیے جا رہا تھا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، اکٹھے پیدا ہوئے تھے اور اکٹھے ہی مریں گے۔ 10 لڑکوں میں سے ہم 7 رہ گئے۔ ڈر، خوف اور مایوسی سے ہم بالکل سہم گئے۔ کیا معلوم ہم 7 میں سے کون خوش نصیب کہ جو یہ مرحلہ پار کر پائے، اور کون ان 3 کی طرح بدقسمت جو ہمیشہ یہی رہ جائے۔ گھر سے ہم سوچ کر نکلے تھے کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ پکڑے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، پھر بس۔ لیکن پچھلے 10 گھنٹوں میں ہمارے سامنے 3 نوجوان، جن میں 2 سگے بھائی تھے، موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ خدا جانے ان کے گھر والوں کو ان کی خبر بھی پہنچی ہوگی کہ نہیں۔ اکثر والدین انتظار کرتے کب بیٹا منزل تک پہنچے گا اور کب ہماری بات ہوگی، لیکن کیا معلوم ان کو کیا پتا کہ بیٹا تو مہینہ ہو گیا ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں یہ جہاں چھوڑ گیا ہے، لاش جانوروں نے کھا لی یا گل سڑ گئی ہے۔ ہمارا رہبر تبدیل ہو چکا تھا۔ نیا آنے والا رہبر پچھلے سے بھی زیادہ کرخت انگیز لہجے والا تھا، بات بات پر چھڑی اٹھا کر مارنے دوڑتا۔ تقریباً سب کے پاس سے پانی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مزید چند قدم چلوں گا تو گر جاؤں گا۔ ہوا بھی یہی، ابھی 5 قدم ہی چلا کہ پگڈنڈی کے درمیان ہی گر گیا۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی باقی لڑکے بھی بیٹھ گئے۔ شاید کسی میں اتنی سخت نہیں رہی کہ چند قدم ہی مزید چل سکے۔ رہبر کو ہماری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مزید چلنا محال ہے، لہٰذا اس نے یہی رکنے کا ارادہ کیا۔ چٹانوں کی اوٹ میں چھوٹے چھوٹے غار اور گڑھے نما زمین تھی۔ کوئی ان میں جا بیٹھا، کوئی چٹانوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور تاریکی چھا جا چکی تھی۔ میں ایک پتھر سے ٹیک لگائے اماں ابا کے بارے میں سوچ رہا تھا، جانے ان کو میرے بارے میں ایجنٹ نے کچھ خبر دی بھی ہوگی کہ نہیں۔ میری ماں تو میرے بن ایک دن نہیں نکال پاتی۔ آج پھر تیسرا دن تھا، بالکل رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے ایک کونے سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں چونکا کہ اس وقت کون رو رہا ہے۔ رستے کو ٹٹولتے ٹٹولتے آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں آواز کے قریب پہنچا، ایک جوان اپنا سر زانوں میں لیے روئی جا رہا تھا۔ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جا کر، کیا ہوا سلیم؟ اس نے اوپر نہیں دیکھا، مزید اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ میں نے پھر اس کا کندھا ہلایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سر اوپر اٹھایا، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگا، اویس یار واپس چلتے ہیں، مجھے نہیں جانا آگے۔ میں جو خود بس رونے کے قریب تھا، اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں اٹکے آنسو بہہ نکلے۔ آنسوؤں کو صاف کر کے میں نے اس کو دلاسا دیا، کوئی نہیں یار، بس یہ مشکل مرحلہ ہے، آگے تو ویسے بھی سمندری راستہ ہے اور آسانی سے طے ہو جائے گا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا۔ منڈی بہاؤدین، آنسو پوچھتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ یہ سوالات میں کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ پلٹ کر مجھ سے یہی سوال کر لیے گئے تو میرے پاس سوائے آنسوؤں کے کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو تسلی دے ہی رہے تھے کہ شور کی آواز سنائی دی۔ چاند کی چاندنی میں صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں مختلف قسم کے ہتھیار لیے ہمارے سر پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ کردے تھے، ایک خاص قسم کا گروہ جو ڈنکی لگانے والوں سے سامان وغیرہ چھین لیتا۔ ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ ہمارا رہب جانے کہاں چلا گیا تھا، جیسے اس کو پہلے ہی خبر تھی کہ حملہ ہونے والا ہے۔ کردوں نے ہم سب کو ڈنڈوں سوٹوں سے خوب مارا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا تو کسی کا سر پھٹ گیا۔ پھر وہ ہمیں اکٹھا کر کے ہمارے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ہماری ہمت تو دن کو ہی جواب دے گئی تھی۔ یہاں مزاحمت کیا خاک کرتے، ہم مرتے کیا نہ کرتے ان کے ساتھ چل دیے۔ جیسے ہی کوئی سست ہوتا، پیچھے سے زوردار ڈنڈا ٹانگوں پر مارا جاتا۔ یوں تقریباً آدھا گھنٹہ ہم پیدل چلتے چلے گئے۔ ایک جھونپڑی نما گھر آ گیا، وہاں ہم سب کو روک لیا گیا۔ ہم سے ہمارے بیگ پہلے ہی چھین لیے تھے انہوں نے۔
وہاں پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے ہمارے بیگ الٹ دیے۔ ہم سب کے پاس کچھ نقدی اب بھی موجود تھی جو ہمارے ایجنٹ نے ہی ہمیں دیے تھے کہ رستے میں کام آ سکیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے بجائے کسی اور کے کام آئیں گے۔ کردوں نے ہم سب کی تلاشی لی، ہمارے کپڑے چھان لیے، جتنے پیسے ہم سے برآمد ہوئے سبھی انہوں نے لے لیے۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے کو تھی، ان ظالموں نے پیسے تو لے لیے، ہمارے ساتھ کپڑے وغیرہ بھی لے لیے۔ اب ہمارے پاس سوائے ایک ٹراؤزر شرٹ کے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کو نہ خرچنے کو۔ کردوں نے ہمیں اٹھایا اور دوبارہ رسیوں سے ہاتھ باندھے اور کسی انجان رستے پر چلنے کو کہا۔ ہم چپ چاپ جس طرف وہ اشارہ کرتے وہیں چل دیتے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تھکن سے ہم چور تھے۔ میری ٹانگ پر ڈنڈا لگنے سے درد کی شدید ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ خدا جانے کس کس کا کیا ٹوٹا، لیکن ہم سب کی حالت انتہائی بری تھی۔ انتہائی کوشش کے بعد ہم ایک دوسرے کی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ اب نہ تو ہمارے پاس ریبر تھا، نہ پیسے نہ کپڑے۔ ہمارے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو یہی رہ کر موت کا انتظار کرتے یا مزید کچھ سفر کر کے خود کو ایرانی فورسز کے حوالے کر دیں۔ دونوں صورتوں میں موت والا آپشن موجود تھا، بچنے کے چانسز تھے لیکن نہ بچنے کے بھی تھے۔ بس اسی امید کے سہارے ہم اٹھے اور انجان رستے پر ایک ہی سمت کو چل دیے۔ زخمی حالت میں بے یارو مددگار ہم 7 لڑکے نہ جانے ایران کے کس علاقے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ایک ایسی جنگ جس میں جیتنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر موت ہم سب کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ پانی ختم ہو چکا تھا، چلنا دوبر ہو گیا تھا، زخموں کی اذیت الگ، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کیا۔ بچپن میں جب فوجی رنگروٹ ہمارے گاؤں میں آتے تھے تو ہم اماں سے لسی کبھی مکھن لے کر ان کو دینے چلے جاتے۔ کسی موقع پر ان سے سنا تھا کہ اگر آپ جنگل میں پھنس جائیں تو سب سے پہلے کوشش کرو کوئی ندی ڈھونڈو، پھر جس سمت میں اس ندی کا پانی بہہ رہا ہو اس سمت میں چلتے رہو، تمہیں جلد آبادی مل جائے گی۔ یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولی اور آج شاید اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ ہمارے پاس یہ آخری چانس تھا زندگی بچانے کا، اور وہ یہ کہ آبادی ڈھونڈ کر خود کو فورسز کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہمیں واپس ملک بھیج دیں۔ میں نے سب کو اکٹھا کیا اور باری باری مشورہ لیا کہ کیا کریں۔ سبھی مایوس تھے بلکہ موت کے منتظر تھے۔ میں نے ان کی ہمت بندھائی اور ذہن میں آئے خیال سے آگاہ کیا۔ میرا مشورہ سن کر کم از کم ان کے چہرے پر ہلکی سی امید کی رمق بھر آئی۔ اب ہمیں سب سے پہلے ان خشک پہاڑوں میں کوئی ندی یا نالا ڈھونڈنا تھا۔ ہم پہاڑی سے نیچے اترنے لگے کیونکہ اوپر کی بنسبت نیچے آسانی سے ندی نالا مل سکتا تھا۔ چلتے رہے لیکن ندی کیا، پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملا۔ اوپر سے پیاس کی شدت سے ہم سب کی زبانیں بہر نکل آئی۔ جو امید بندی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ سورج ڈھلنے کو تھا۔ اگر آج کی رات ہم کچھ نہ کر سکے تو شاید ہماری خبر کسی کو نہ ہو اور یہی سسک کر مر جائیں گے، ہم نے سوچا۔ چلتے چلتے ہم سب نڈھال ہو گئے لیکن کوئی بھی رک نہیں رہا تھا۔ شاید سبھی آخری چانس کو بھرپور ٹرائی کرنا چاہتے تھے۔ اچانک ہم میں سے ایک نوجوان کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری کھائی میں گر جاتا، ساتھ والے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت مشکل سے ہم سب نے مل کر اس کو اوپر کھینچا لیکن مزید وہ چلنے کو تیار نہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تم لوگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ ہم کیسے جاتے؟ ہمت تو ہم سب کی جواب دے چکی تھی۔ بس وہی بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کسی معجزے کا۔ کہتے ہیں نا، مایوس لوگوں کا صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر جہاں ہم خود کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے شاید ہماری سن لی۔ اچانک ایک سائیڈ سے بادل چمکے، پھر گرجنے کی آواز بھی آنے لگی۔ ڈوبنے کو تنکے کا سہارا۔ ہم اس بات سے بے پرواہ کہ ہمارے پاس چھت تک نہیں، ہمارے کپڑے پاس نہیں، کوئی انتظام نہیں کہ سخت موسم کا مقابلہ کر سکیں۔ بس فکر تھی کہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ ادھر سے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ برسنے لگے، ادھر ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔
مجھے میری ماں کی سخت یاد آئی۔ میں پیر بھینس چرانے جاتا تو ماں سخت گرمی میں گھر سے ٹھنڈی لسی، کبھی گڑ والا شربت، کبھی ستو بنا کر میرے پاس گھر سے بہت دور باڑے تک لاتی تھی۔ میں اکثر کہتا اماں مجھے پیاس نہیں، بولتی یہاں نلکا لگا ہوا ہے، اگر پیاس لگی تو پی لوں گا۔ میں نے انہیں کہا امی کو، میری اماں کہتی نہ میرا پتر، میں نہیں چاہتی کہ تو ایک منٹ بھی پیاسا رہے۔ اور آج اس ماں کا بیٹا 2 دن سے پیاسا تھا۔ مجھے یقین تھا اس موقع پر سب کو اگر یاد آئی ہوگی تو ماں کی ہی۔ بارش برسنے لگی، ہمارے اوپر پڑتی رہی، ہم نے اپنی زبانیں باہر نکال لی، بارش کو سیدھا منہ میں اترنے دیا۔ ایک ایک بوند ہمارے حلق میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، ہمارے جسم میں نئی روح پھونکی جا رہی تھی، ہمیں اپنے دیگر درد بھول رہے تھے کیونکہ ہماری پیاس بجھ رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی رہی، ہم نے اپنی بوتلیں پانی سے بھر لیں کہ اگر مزید 1-2 دن کچھ نہ ملا تو پانی تو ہوگا زندگی کے بہانے۔ بارش پورے جوش سے برس رہی تھی، اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ کوئی کھو یا غار ڈھونڈے تاکہ مزید بارش اپنے اوپر پڑنے سے بچ سکے۔ لیکن رات کے اس پہر ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر ہمیں ڈر تھا بارش میں اگر رستے میں کہیں سے پاؤں پھسلا تو پھر کھائی میں نے سب سے کہا قریب قریب آ جاؤ، سب میرے قریب قریب آ گئے۔ ہمارے پاس صرف خالی بیگز تھے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا اپنا اپنا بیگ سر پر رکھ لو اور بالکل جڑ کر بیٹھو کہ ایک لڑکے کا بیگ دوسرے سے مل جائے اور دوسرے کا تیسرے سے۔ ہم اسی ترتیب سے بیٹھ گئے۔ پہلے جو بارش ہمارے سروں پر برس رہی تھی، اب کم از کم وہ بیگوں پر پڑ کر کچھ ہم پر گرتی، کچھ نیچے گر جاتی۔ بہرحال ہم کافی حد تک بارش کی شدت سے محفوظ ہو گئے۔ ہم بالکل خاموش تھے۔ بارش کے قطرے جب بیگ کے اوپر پڑتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے سروں پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے لگاتار بارش برسی اور خوب برسی۔ اب بارش آہستہ ہو گئی۔ میں نے سب سے کہا کہ بارش رک جائے گی تھوڑی دیر میں، تو ایسا کرنا سب ساتھ ساتھ ہی بیٹھے رہنا اور کوئی یہیں سے مت ہلے۔ ہم سب ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ بارش بالکل رک چکی تھی۔ خدا جانے رات کا کون سا پہر تھا جب 2 دن کے تھکے ان لاچار مسافروں کی آنکھ لگ گئی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو سب سے پہلے مجھے ہی جاگ آئی۔ میں اٹھا، اپنے ساتھ والا جو میرے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا اس کو جگایا۔ آواز ماری سلیم اٹھ جا یار، سورج نکل آیا۔ میری آواز سن کر سب باری باری اٹھنے لگے لیکن سلیم ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے پھر آواز دی سلیم اٹھ جاؤ یار، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ سلیم تو جیسے کانوں میں روئی دے کر سو رہا تھا۔ میں نے اس کا سر پکڑ کر اوپر کیا تو وہ بالکل بے جان محسوس ہوا۔ مجھے جھٹکا لگا، میں ایک دم سے اٹھا، اس کا سر پکڑا، اپنی جھولی میں رکھا، سلیم سلیم، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ دوسرے لڑکے بھی باری باری آوازیں دینے لگے۔ سلیم کیسے جواب دیتا؟ وہ تو خدا جانے رات کے کس پہر اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا تھا۔ ہمارے حوصلے پھر سے ٹوٹنے لگے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو۔ میری سانس بند ہونے لگی تھی۔ یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے سلیم کے بیگ کو کھولا تو اس میں سے ایک قلم، ایک ڈائری اور اس کا ایک ID کارڈ ٹائپ پاس نکلا جس پر نام اور پتہ اور عمر وغیرہ لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ ID کارڈ نہیں تھا۔ پاس بیٹھے لڑکے سے پوچھا یار دیکھ یہ کس چیز کا کارڈ ہے؟ اس نے دیکھا تو بتایا کہ سلیم پاکستانی کی ایک اچھی یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور یہ اس کے آخری سیمیسٹر کا کارڈ ہے۔ اللہ جانے اس نوجوان کو کیا آن پڑی کہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر موت کے راستے چل پڑا۔ سلیم کا مردہ جسم ابھی تک میری گود میں تھا۔ ہمیں آگے کیا کرنا تھا؟ سلیم کو دفناتے یا اسے چھوڑ دیتے؟